اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور توحید ہمارا بنیادی موضوع ہے گزشتہ ہفتے سے لے کر اب تک، اور آج ہم بات کریں گے صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے کہ انسان جو ہے کیا وہ یہ فہم رکھتا ہے، یہ ادراک رکھتا ہے کہ اللہ رب کریم کی صفات کو سمجھ سکے، یا جتنی اس کی صفات ہیں ان کے بارے میں کچھ جان سکے، آگہی حاصل کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی عقل بھی محدود ہے اور وہ ذات لامحدود ہے۔ اس اعتبار سے اتنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حی ہے، اس نے زندگی جیسی ہمیں نعمت عطا فرمائی، وہ قادر ہے، اس نے ہمیں محدود قدرتیں عطا فرمائی ہیں، وہ سمیع و بصیر ہے، اس نے دیکھنے کی اور سننے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ علیم ہے، اس نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اور حسب استطاعت ہر بندے کو اللہ رب کریم نے اپنی صفات میں سے چند چیزیں جو اس کی توفیق کے مطابق ہیں وہ ضرور عطا فرمائی ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ رب کائنات کی جس نے کائنات کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، اس کی صفات کس قدر زیادہ ہیں، اور ان کو سمجھنا اگر میں چاہوں تو اس کے لیے کیسے ممکن ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور علماء فقہا کے دروس بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کہ اس حوالے سے بہت سا میٹر ہمیں مل جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، ہمارے پینلسٹ ہیں الحمدللہ اس پروگرام کی ابتدا سے لے کر اب تک، آج بھی تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو تحقیق کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اہم شخصیت ہے، اور اس کے حوالے طب کے حوالے سے بھی آپ کی بہت نالج ہے، بہت ریسرچ ہے، اور دینی علوم کے حوالے سے بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مجھ سے آپ سے آغاز کرتے ہیں، صفات الہیہ کے بارے میں مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ پہلا سوال جو ہے اسی سے ہمارا یہ پیش لفظ ہے، سمجھ لیجیے سوال کیا ہے، پیش لفظ ہے، اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رئیس بھائی، بہت ہی اہم موضوع ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ بنیادی بلکہ ہماری دین کی بنیاد بھی توحید اور رسالت ہے، بے شک بے شک، اور اسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے ہمارے دنیا اور دین کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جسے ہم صفات الہیہ کہہ رہے ہیں، اس میں بنیادی عقیدہ ایک تو یہ ہونا چاہیے جو کہ تمام ائمہ کا، تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ صفات الہیہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا عین ہے نہ ہی غیر ہے، ٹھیک ہے؟ نہ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جدا ہے، نہ عین ہے نہ غیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو اصل قرآن ہے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر جو الفاظ کا نزول ہوا، وہ الفاظ، وہ کلمات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں کہلاتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مشہور ایک مسئلہ اٹھا تھا ان کے دور میں، وہ مسئلہ یہی تھا کہ آپ کے مخالفین جو اسلام سے دور تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس پر آپ نے کوڑے بھی کھائے، آپ نے سختیاں جھیلی۔ اچھا، اس پر بڑی ابحاث موجود ہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ جی، اس پر بڑی ابحاث، تمام ائمہ کا یہی کہنا ہے، یہی فتویٰ ہے، یہی اجماع ہے کہ قرآن جو الفاظ حضور
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جن کا نزول ہوا وہ کلمات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں ہے۔ ایک تو بنیادی عقیدہ یہ سمجھنا چاہیے، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کلیہ ہیں، جزوی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں جس طرح آپ نے ابتداءً کہا کہ وہ بھی علیم ہے اور انسان کو بھی اس نے علم عطا فرمایا، تو علیم انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی بصیر ہے لیکن اس نے یہ علم، یہ بصارت انسان کو بھی عطا فرمائی، وہ بھی سمیع ہے، اس نے انسان کو بھی سمیع بنایا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ انسان کا سمیع ہونا، انسان کا بصیر ہونا، انسان کا علیم ہونا، تو یہ تمام کی تمام اس کی جو صفات ہیں نا یہ جزوی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام صفات کلیتاً ہیں، اسے کسی نے عطا نہیں فرمایا، ذاتی طور پر یہ تمام صفات اس کی ہیں، اس کے پاس ہیں، کسی نے عطا نہیں کی، نہ وہ ان صفات میں کسی کا محتاج ہے۔ انسان سمیع ہونے میں محتاج ہے، انسان علیم ہونے میں محتاج ہے، اسی لیے اس نے فرمایا نا کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا جو متاع ہے وہ انتہائی قلیل ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اے انسان اس علم کی بدولت تو کہیں پر بھی چلا جا، خلاؤں میں چلا جا، لیکن تجھے ہم نے بہت تھوڑا علم عطا فرمایا ہے، اصل علم تو ہمارے پاس ہے۔ تو انسان سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن وہ جزوی طور پر ہے اور یعنی ذاتی نہیں، عطائی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام صفات اس کی عطا نہیں ہے، اس کی ذاتی صفات ہیں یہ، اور کوئی صفت اس کی جزوی نہیں، تمام صفات کلیتاً ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا۔ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ انسان کی صفات محدود ہیں، انسان کی صفات محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لا محدود ہیں۔ تو یہ بنیادی عقیدے جب تک ہم اس پر کاربند نہیں رہیں گے تو ہم اس باب میں، توحید کے باب میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کو پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت پر آپ نے اپنے جواب کا تتمہ فرمایا، اور بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ رب کریم کے لیے ہیں۔ فعال لما یرید، اصل بات تو یہی ہے کہ فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ رب کریم کی ذات ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اس حوالے سے دو جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ ایک جگہ جزوی طور پہ ارشاد خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما تشاء ان ربک فعال لما یرید، ایک جگہ پہ تو یہاں۔ دوسری جگہ پہ جو ارشاد ہے قرآن کریم کا وہ بڑا زبردست ہے اور بڑا مفصل ارشاد ہے وہاں پہ۔ یعنی اگر ہم ایک انسان سے مخاطب ہو رہے ہیں تو اس آیے مبارکہ کو تھوڑا سا ہم پہلے لے لیتے ہیں سورہ بروج سے، ان بطش ربک لشدید، یعنی اپنی قوت کا اس نے اظہار کیا اس کے اندر کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی زیادہ ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید، یعنی وہی ہے جس نے تجھے اب پیدا کیا ہے اور وہی تجھے اس وقت بھی پیدا کر دے گا، یعنی تیری پیدائش کا اختیار اور تجھے دوبارہ پیدا کرنے کا اختیار بھی صفاتی اس کی صفت ہے، یعنی یہ اس کے پاس موجود ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید وہو الغفور الودود، یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اگر مجھ جیسا آدمی کوئی غلطی کرے یا کوئی اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العزت کا ایک معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہے، یا کسی کے ساتھ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو میں چاہوں گا یہ کہ یہ سب سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ بالکل بالکل، معافی کے بعد صرف معافی سے اور منہ موڑ کے بیٹھ جائے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی فطرت کے عین مطابق رب العزت بندے سے کلام کر رہا ہے، وہو الغفور الودود، یعنی جہاں میں تجھے معاف کر رہا ہوں وہاں پر یہ اختیار بھی دے رہا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے اکیلا نہیں چھوڑا میں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت انسان کے ساتھ اپنے تعلق میں رکے نہیں ہیں، محبت میں رکے نہیں ہیں۔ وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، وجہ کیا ہے یہ اختیار کے ہونے کی؟ وجہ یہ ہے کہ صفات کلی میرے پاس موجود ہے، اختیار کلی میرے پاس موجود ہے، میں تو مختار ہوں، جبھی تو یہ میں تجھے معاف کر رہا ہوں، اس کا اختیار میرے پاس موجود ہے۔ اس اختیار کے بعد اللہ رب العزت، جیسا کہ جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ فعال لما یرید، یہ فنکشنل ورب ہے، یہاں پر اللہ رب العزت اس کام کا، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ کن ہو جاتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔
یعنی اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا کسی کو معاف کرنا ہو, کسی کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کی طرف لے جانا ہو, کسی کو درجہ بدرجہ ترقی دینی ہو, کسی کو کسی حوالے سے زندگی یا موت کے معاملات ہیں, کچھ بھی آپ لے لیجئے, وہاں پر اللہ رب العزت اختیار کل رکھتے ہیں. ان کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے, کہیں سے ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں, یعنی وہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. تو یہاں پر قرآن کریم, اچھا پھر یہاں معاملہ رکتا نہیں, یعنی یہ ایک انسان کی محبت کا جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے, جو اللہ کا ڈائریکٹ کنیکشن, فعال لما یرید, انہ ہوا یبدئ, اور انسان سب سے پہلے ابتدائی طور پہ اپنے آپ کو تو سمجھا ہی نہیں کہ اس کو پیدا کس نے کیا, اور پھر وہ اسی بات پہ شک کرنے لگا کہ یار دوبارہ پیدا کیسے کرے گا. تو جو تجھے اس طریقے سے پیدا کرنے پہ قادر تھا وہ وہاں پر بھی تجھے پیدا کرنے سے قادر ہے. تو یہاں پر اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ دوبارہ کیوں پیدا کرے گا یا دوبارہ حیات کیسے رکھے. اب زندگی کی کامیابی سمجھ لیں یا ناکامی سمجھ لیں, اس والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ بھی صفات اللہ کی ہے کہ اگر شر تجھ پہ آئے گا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے, اور اگر خیر تجھ پہ آئے گی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو قرآن کریم اس حوالے سے فعال لما یرید کی تعریف یوں فرماتا ہے. کیا کہنا. اچھا حضرت, اگلا سوال جو ہے, وَتُعَزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلا شبہ عزت دینے والی ذات بھی وہی ہے, اور تمام چیزیں مجازن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں جب ملتے ہیں, میل جول ہوتا ہے دوستوں میں, رشتہ داروں میں اور اقربا سے, تو ہم رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں مجازن. تو یہ ہمارا عزت دینا اور اللہ رب کریم کا عزت دینا, میں چاہوں کچھ فرمائیے گا کہ اللہ رب کریم کس طرح عزتیں عطا فرماتے ہیں. جی میں اس پر بھی آتا ہوں, لیکن بالکل اختصار کے ساتھ صفات الہیہ پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, کچھ نام ذاتی ہیں, کچھ صفاتی نام ہیں, لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو صفات کے اعتبار سے پھر بے شمار لا تعداد نام بنتے ہیں. یہ صرف 99 تک محدود نہیں ہے. اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے تمام نام بہت اچھے ہیں. کیا بات. فَادْعُوهُ بِهَا, تمہاری مرضی ہے جس نام کے ساتھ چاہو اسے پکارو, وہ تمہاری سنے گا. اجیب دعوت آپ نے بہت اچھی تمہید باندھی ہے, اور اللہ رب کریم کے اسماء حسنہ کے حوالے سے مزید انشاءاللہ جواب جو تشنا ہے اس کو شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ بھی رہیں گے اور اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے مطابق کال کریں گے اور اپنے سوالات کو بھی شامل کریں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے, اور آج صفات باری تعالیٰ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو آگے بڑھتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ سوال ہمارا یہ. اور ایک صفت جو بڑی پیاری صفت رحمان, صفت مبالغہ ہے, ہمیشہ رحم فرمانے والا, یہ صفت کسی انسان کے پاس نہیں ہے. کوئی انسان عبد الرحمن تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان نہیں ہو سکتا. کوئی عبد الرزاق ہو سکتا ہے, رزاق نہیں ہو سکتا. کوئی عبد القیوم ہو سکتا ہے لیکن قیوم نہیں ہو سکتا. کوئی عبد القادر ہو سکتا ہے لیکن قادر نہیں ہو سکتا. یہ صفات اس کی ذاتی ہیں. اب وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ قرآن کریم کی ایسی آیت کریمہ ہے جو ہمیں ایک سبق نہیں دے رہی, بہت سے اسباق دے رہی ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اب فرما دیجئے کہ ساری بادشاہت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اصل بادشاہ وہ ہے دنیا میں جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے, جس کو چاہتا ہے اسے بادشاہت کھینچ لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے اس سے عزت کو کھینچ لیتا ہے. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ یہاں پر بہت سے لوگ بڑے کہتے ہیں, سیانے سمجھدار کہتے ہیں کہ یار لوگوں سے عزت نہ مانگو. میرے استاد محترم بھی یہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے عزت مانگو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے ہے. تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا تو پوری دنیا چاہے تمہیں بے عزت کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے, اور تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتی, تمہیں بال برابر بھی بے عزت نہیں کر سکتی جب اللہ رب العالمین تمہیں عزت دینا چاہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تم سے عزت کو کھینچنا چاہے, تم کچھ بھی کر لو, پوری دنیا کھڑی ہو جائے تمہیں عزت دینے کے لیے, تمہیں عزت رتی برابر بھی نہیں دے سکتی. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں, اس کی عزت کریں, اس کا اکرام کریں, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پست فرماتا ہے. اچھا یہاں پر بڑی پیاری بات ہے. ایک کالر کو شامل کر لیں آپ کی اجازت. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی فرمائیے. جی السلام علیکم. رئیس بھائی میرا سوال یہ ہے کہ صفات باری ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے پلیز. یہ بند ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں غور کرنا جائز ہے کہ نہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے پہچان کی اپنے بس اسے پہچان ہوئی اپنے رب کی. میرا سوال یہ ہے کہ اپنی پہچان کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی مجھ سے اچھا, یہاں پر ایک بڑی پیاری بات میں عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان میں عرض کر رہا ہوں قبلہ رئیس بھائی, یہ اس بات کا سب سے یعنی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عزت اللہ رب العالمین یعنی حقیقی عزت وہی عطا فرماتا ہے. دیکھیں بظاہر آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر جھکا, بظاہر اس نے ذلت اختیار کی, اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, اس کے پیارے محبوب کا وعدہ ہے کہ اسے اللہ رب العالمین بلندی عطا فرمائے. واہ واہ واہ. یعنی دنیا والے تمہیں اگر بے عزت کرنا چاہیں تم نہیں ہو سکتے, عزت تمہیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تھوڑی بے عزتی ہو گئی ہے, تو قیامت کے روز وہ اپنی عزت مجھ سے لے لے. آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا فرمان ہے. اچھا پھر دیکھیں, اگر یہ عزت جو ہے نا پیسوں سے نہیں ملتے, بالکل جتنا پیسہ بھی ہے جتنا منصب بھی ہے, یہ پیسوں سے نہیں ملتی عزت, یہ بات یاد رکھیں. اگر پیسوں سے ملنا ہوتی, طاقت سے ملنا ہوتی, تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے مقابل سب سے بڑا اللہ کا دشمن فرعون تھا, جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا, لیکن آخر میں کیا ہوا, عزت کسے ملی, موسیٰ علیہ السلام کو. کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, کہ عزت دینے والا اللہ رب العالمین ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام, نمرود قبلہ رئیس بھائی وہ تھا کہ جس سے پوری دنیا کی حکومت عطا کی گئی تھی, اور اس نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا. عزت کسے ملی؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اس کا انجام کیا ہوا کہ 300 سال تک ایک چھوٹے سے مچھر نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا. پھر اس کے بعد سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہے, یزید ایک طرف ہے, سب کچھ اس کے پاس تھا, طاقت تھی, دولت تھی, افراد کی کثرت تھی. عزت کسے ملی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. واہ واہ واہ, بہت اچھا, بہت عمدہ. اچھا ہم کالر کا بھی سوال کو شامل کر لیتے ہیں. صفات باری تعالیٰ پر غور کرنا چاہیے؟ صفات باری تعالیٰ پر بالکل غور کرنا چاہیے, اور خاص طور پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض, کہ تم زمین میں کیوں نہیں نکلتے ہو, نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرنا چاہیے. بہت عمدہ, بہت عمدہ. یہ بات پہلے بھی ہمارے ایک کالر کی طرف سے آ چکی تھی. اچھا ایک حدیث مبارکہ بھی آپ نے کوٹ کی ہماری کالر نے, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اس کے حوالے سے فرمائے گا کہ کیا یہ پہچان ممکن ہے؟ اس پر ہم آپ سے جواب لیں گے, لیکن ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون صاحب ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جناب, کون صاحب ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ دوبارہ ٹرائی کیجیے. جی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب تعالیٰ کو پہچان لیا. اصل میں انسان خود بذات خود ایک عالم ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم بنایا. آپ جانوروں کو دیکھیں کیسی کیسی شکلیں ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ ناک, یہ آنکھیں, یہ آپ کے کان, یہ آپ کا دہن, یہ آپ کے بال, یہ آپ کے ابرو, یہ آپ کے جو بھی چیزیں ہیں, یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مقام پر احسن تقویم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن کیا تقویم. بات, کیا بات. پھر ذرا سا غور کریں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی عضو اگر رتی برابر بھی یا لمحہ بھر بھی, یا یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے, آنکھیں اوپر ہو جائیں, نیچے ہو جائیں, ناک آگے پیچھے ہو جائے, منہ, تو انسانی صورت کس طرح بگڑ جائے. ہر عضو جہاں لگنا تھا اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے اس کی پیدائش فرمائی. تو یہ احسن تقویم ہے. تو جس نے فقط اپنے ظاہر کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو پہچانا کہ انسان تو پہچان اپنے آپ کو کہ تو انسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا بندہ ہے, تو اپنے آپ کو بھی پہچان لے تو اپنے رب تعالیٰ کو پہچان لے گا. اس کی ایک مثال یہ ہے, کسی بزرگ نے فرمایا کہ ہر گیا ہے ضمیر رؤیت, ہر گیا ہے الضمیر رؤیت
وحدہ لا شریک لہ میگوید جو زمین سے پودا بھی اگتا ہے نا معمولی سا وہ بھی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وحدہ لا شریک. کیا بات ہے کیا بات ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں ریحانہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے. جی تو رشتے کی بات ہو رہی ہے. وہ لوگ جو لڑکے والے ہیں وہ لاہور میں ہوتے ہیں اور میں کراچی میں ہوں. تو وہ میرا رشتہ صرف 3 سال سے اس لیے ڈینائی کر رہے ہیں کہ میں دین کو سمجھتی ہوں, اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں, قریب ہوں, اسلامک زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں, مگر جو میری فیملی ہے, میرے والد ہیں, میرے بھائی ہیں, وہ لوگ دین کو اس قدر نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ لوگ صرف اس ریزن سے میرا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کروں؟ صبر کروں, اللہ سے ٹھیک ہے, مانگوں؟ آپ کے سوال کا جواب لیں گے انشاءاللہ. ہم کچھ اپنے سوالات شامل کر لیتے ہیں. آپ کے بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. اللہ کی صفات رحیمی بھی ہے اور کریمی بھی ہے, اور یعنی جو لطف عنایت بندے پر اللہ کا ہوتا ہے وہ کیا ہے میں چاہوں گا, چونکہ اللہ رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے بھی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ الفاظ استعمال ہوئے. صفات نبی کریم علیہ السلام کو جو عطا فرمائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اس کا ذکر ہوا. میں چاہوں گا ہمارے سوال کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اتفاق ہے کہ آپ کا سوال اور بہن کا سوال تقریباً ایک جیسا ہو گیا. ان کے اوپر جو گزر رہی ہے اور اللہ کی جو صفات جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جب اللہ رب العزت کسی پر مہربانی کرنا چاہتا ہے, رحم کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے وہ مواقع کریٹ کر دیتا ہے, وہ حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں پر اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ یوں سمجھیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں پیپر دے کر کے تو آ گیا ہوں, لیکن نتیجہ مجھے لگتا ہے کہ نتیجہ میرے حساب سے نہیں آئے گا, میں فیل ہو جاؤں گا. تو اب تو تم پیپر دے کر کے آ گئے ہو, تم اس نتیجے کا انتظار کر رہے ہو, لیکن اگر تم اس کی رحمت کا انتظار کرو گے اور اس کی طرف سے ہونے والی ملنے والی کامیابی کا انتظار کرو گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, نہ کہ تم مایوس ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اپنے بندے کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جوڑے رکھنا چاہتا ہے. واہ واہ واہ. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو جائے. یعنی اگر یوں دیکھا جائے کہ کوئی انسان کسی معاملے کے حوالے سے اللہ رب العزت سے مخاطب ہے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں دوں گا. اب وہ دیتا کیسے ہے, اس کے دینے کی ترتیب کیا ہے؟ اگر تم نے خفیہ پکارا, خفیہ مدد مانگی, تو تمہاری مدد بھی خفیہ آئے گی, لیکن پتہ چلے گا کہ تیرے رب نے مدد کی ہے. اور اگر تم نے کھلے عام پکارا اور اس سے کھلے عام مدد مانگی تو تمہاری مدد بھی کھلے عام آئے گی. اسی پر ایک واقعہ جو میری نظر سے گزرا, یعنی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کے تناظر میں بھی بات ہوئی, تو اللہ رب العزت دین کے حوالے سے عزت مرحمت فرماتے ہیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ امی ہیں, ان کی طرف کیوں کتاب نازل ہو گئی, ان کی طرف کیوں قرآن کریم نازل ہو گیا, وجہ کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے امور پر غالب ہے. اللہ نے کہا کہ کیا یہ جو تقسیم ہے یہ تمہاری طرف سے ہے یا میری طرف سے؟ تو عین اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا بندے کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے محبوب کو بھیج کر کے بتایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یعنی اس طریقے سے بتایا کہ وہ میرے کرم اور میرے رحم کو اور میری معافی کو اور میری محبت کو ایکسپلین کریں, بتائیں میرے بندوں تک کہ میں اتنا محبوب ہوں اور میں اتنی محبت اور قربت انسان سے رکھتا ہوں. جیسا کہ ابھی اس سوال کے حوالے سے بہن نے فرمایا کہ میں دین سیکھنا چاہتی ہوں, میں دین پر عمل پیرا ہونا چاہتی ہوں, میں دین کو سمجھنا چاہتی ہوں. بہن آپ نے تو اپنی زندگی کا رخ متعین کر لیا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو اس ڈائریکشن سے ہٹانا چاہتا ہے یا آپ کے ساتھ اس رستے پر چل نہیں سکتا تو یہ زندگی کا بہت بڑا معاملہ ہے. تو آپ تو اللہ اور اس کے حبیب کا راستہ چنیے, جو کہ اللہ اور اس کے آپ پر کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, آپ پر کوئی معاملہ کوئی زبردستی نہیں ہے, یہ شادی کا آپ کا معاملہ ہے, یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے جہاں آپ کے ساتھ دین جڑا ہوا ہے, جہاں آپ کے ساتھ آپ کی عاقبت جڑی ہوئی ہے. تو وہاں پر فیصلہ کرتے ہوئے جن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے, وہاں پر سرکار کے امور کا خاص خیال رکھنا ہے, وہاں پر اللہ کی قربت کا خاص خیال رکھنا ہے, جب یہ زندگی بہترین گزر سکتی ہے. تو یہ لوگ اصل میں فیصلہ کرتے ہوئے یا کوئی بھی امور سر انجام دیتے ہوئے اسی دنیا کو کل سمجھ لیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم آئے ہیں چند دن کے لیے اور چند دن کو وہ ہزاروں سال کے اوپر محیط کر لیتے ہیں اور اپنی پلاننگ کو ہزاروں سال پر محیط کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے.
حقیقتاً ایسا نہیں ہے. آپ چند روزہ زندگی کے لیے آئے ہیں, ابھی آنکھ بند ہو جائے آپ اپنے آپ کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات کو بالاتر رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے. اللہ رب کریم کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. صفات باری تعالیٰ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. آئیے سورہ فاتحہ سے سہارا لیتے ہوئے ایک اور سوال آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے ایک صفت بیان فرماتا ہے, مالک یوم الدین, یعنی یوم آخرت کا آخری دن کا مالک. تو اس اعتبار سے اس کی ملکیت کا دائرہ کتنا وسیع ہے, ایک تو یہ انسان جاننا چاہتا ہے, انسانی ذہن سمجھنا چاہتا ہے, اور دوسرے اس کے مالک ہونے میں اور بندے کے مالک ہونے میں, یعنی کہ وہ بندے کا بھی مالک ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. اس میں جو فرق ہے میں چاہوں گا اس کو کچھ بیان فرما دیں. دیکھیں, ایک تو یہ بھی عرض کر دوں کہ خیر اور شر یہ قدرت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ہے, لیکن قرآن کریم میں ہمیں ایک آداب سکھایا گیا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, کہ جب تمہیں اچھائی پہنچے تو کہو کہ اللہ کی طرف سے ہے, جب کوئی برائی پہنچے تو کہو کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہے. تو یہ ہمیں ایک آداب سکھائے گئے. دوسری جو آپ نے بات کی مالک یوم الدین, یہ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز کا آنر, اصل آنر اللہ رب العالمین ہے, اور اس بات کا بیان فقط قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کہ جب سب کی جانیں فنا ہو جائیں گی, سب فنا ہو جائیں گے, اس وقت اللہ کی مخلوق میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین اس وقت فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, کوئی کہنے والا نہیں ہوگا, خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, آج اللہ کی جو ایک ہے, جو قہار ہے, آج اس کی بادشاہت ہے. اچھا, انسان بھی بعض اوقات آنر ہوتا ہے کسی چیز کا, اور اللہ رب العالمین بھی مالک ہے, آنر ہے. تو پھر دونوں کی آنرشپ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, انسان, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے ابتدا میں, کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عطائی ہے, اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ذاتی ہے. اچھا, یہاں پر تو میں ایک بات عرض کروں گا کہ انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے, وہ امین ہے, وہ امین ہے, امانت داری اسے کرنی ہے. ارے وہ تو اپنے وجود کا مالک نہیں ہے, وہ کسی شاپ کا مالک ہونا درکنار, کسی فیکٹری کا آنر ہونا درکنار, کسی ادارے کا آنر ہونا درکنار, وہ تو اپنے وجود کا مالک نہیں ہے, وہ اپنے وجود کا بھی امانت دار ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اعضاء ڈونیٹ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ امانت دار ہے, وہ مالک نہیں ہے. خیانت ہو جائے گی. جی, خیانت ہو جائے گی, خیانت ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر اس کی شاپ ہے, اگر وہ کہیں پر کام کر رہا ہے, یہ ساری امانتیں اس کے پاس ہیں, اور ایک ایک امانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سوال کیا جائے گا. اور یہ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. تو ہر چیز کی امانت داری, اس کے جو ہے مفاہیم الگ الگ ہیں. بہرحال انسان ہر ایک چیز میں امانت داری قائم رکھے گا, ورنہ خیانت کا مرتکب ہوگا. تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ کل روز قیامت دیکھے گا, اور ذرہ برابر بھی اس نے اگر شر کیا ہے تو وہ دیکھے گا. اور پھر روز قیامت تو وہ ہے کہ عذابی گواہی دیں گے, اور پھر بلکہ زمین کا وہ حصہ یومئذ تحدث اخبارها, زمین کا وہ حصہ بھی گواہی دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ منہوں پر مہر لگا دی جائے گی, اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ مولا کریم اس نے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیے تھے. تو لہٰذا ہر چیز کا مالک حقیقی وہی ہے. اور اگر اس نے انسان کو کچھ عزت بخشی ہے, کسی چیز کی بادشاہت دی ہے, کسی چیز کی آنرشپ دی ہے, تو وہ امانتاً ہے, اور اس پہ امانت داری کرنا اس کا منصب ہے. دوسری بات اہم, مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک, ڈے آف ججمنٹ کا آنر. یہ کیوں فرمایا خاص طور پر, اور وہ بھی سورہ فاتحہ میں, جو قرآن کی جان ہے, جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. اس لیے مظلوم کی داد رسی کے لیے, کہ ایک وہ شخص جس پر ظلم ہو رہا ہے پوری زندگی, تو اسے اللہ رب العالمین دلاسا دے رہا ہے کہ فکر نہ کرنا,
मालिक यौमिद्दीन मैं हूँ, आज तुझ पर जितना भी जुल्म हुआ है कल रोज़ क़यामत जुल्म नहीं होगा, जो जालिम है वो पकड़ा जाएगा, जो मजलूम है और उसकी दादरसी ज़रूर होगी, इसलिए फरमाया मालिक यौमिद्दीन। क्या बात, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं अल्लाह पाक है, ये कहते हैं, हम कहें वो तब भी पाक है, हम ना कहें ये बात वो तब भी पाक है, चूँकि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी पाकी बयान कर रहा है। और जो पत्ते रात भर शबनम से बावुज़ू होते हैं, वो नबातात सुबह अल्लाह की बावुज़ू होकर हम्दो सना बयान कर रहे होते हैं। हम अक्सर ही सुनते हैं सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह की सदाएं सुनते हैं। क्या फरमाएंगे, इससे मुराद क्या है और अल्लाह की पाकी क्यों बयान की जाती है? जो इंसान है वो तो करते ही हैं, लेकिन चरिंद परिंद शजर हजर सब अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर कुछ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइंटिफिक वे में अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जैसे चरिंद और परिंद के आपने जिक्र किया कि अगर कोई दरख्त आप बीज बोते हैं या उस दरख्त का कोई टूंडा खींच के उसको ज़मीन पे लगाते हैं उगने के लिए, तो जो उसके उगाने का मैकेनिज़्म है वो बड़ा कॉमन है, उसका चलना जो है वो बड़ा कॉमन है। इसी तरीके से अगर कोई अंडे में से, मुर्गी के अंडे में से या लेट से मछली के अंडे में से कोई बच्चा निकलता है तो उसका जो क़याम है दुनिया के अंदर आने के बाद वो भी बड़ा कॉमन है। यानी ये चीज़ उसको सिखाती कौन सी ज़ात है? वो सिखाने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन फ़कत एक इंसान है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर सिखाए हुए यहाँ पर भेज दिया है, जिसको यहाँ आकर के सीखना है। यानी अब आपने सुबहान अल्लाह की बात की, सुबहान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हवाले से फरमाया कि मैं पाक हूँ तमाम चीज़ों से। भाई अगर तुम तारीफ़ नहीं करोगे मेरी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम मेरे मोतरिफ़ नहीं होगे, मेरे लिए नमाज रुकू सजदे नहीं करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दुनिया का जो क़याम है, इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, यानी वो जो उसने इसलिए हमें भेजा यहाँ पे कि वो अपना खलीफा बना के भेज रहा है। यानी उस सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म को जहाँ पर लर्निंग का प्रोसेस है वो असल में उसको समझाना चाह रहा है। सुबहान अल्लाह के हवाले से अहादीस में मरवी है कि एक मरतबा अगर अल्लाह का बंदा सुबहान अल्लाह कहता है तो ज़मीन और आसमान के दरमियान का खला पुर कर लिया जाता है। अगर एक मरतबे और कहता है तो सातों आसमान और सातों ज़मीनों का खला पुर कर लिया जाता है नूर से। अगर तीसरी मरतबा भी कहता है तो कहता है मेरे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ, मेरे बंदे अब तुझे क्या चाहिए, मैं तो तेरे पास हूँ। रईस भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना मेहरबान है इस हवाले से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी इसी हवाले से कि अगर मेरा बंदा एक मरतबा मुझे याद करता है, सुभान अल्लाह कहता है, तो अरबी नस्ल का घोड़ा मैं एक दरख्त जन्नत में उसके लिए लगा देता हूँ कि अरबी नस्ल का घोड़ा 70,000 साल भी वहां चलता है तो उसका साया खत्म नहीं होता। यानी टेक्निकली अगर देखा जाए कि हम 50 मील फी घंटा के हिसाब से चलें तो 136 दुनियाओं के चक्कर लगा लेंगे जब भी उसका साया, यानी उसकी मेहरबानी इस तरफ है। उसको हालांकि इस तारीफ की जरूरत नहीं, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है इस चीज से। और इसकी बेनियाजी का मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक शख्स, सुलेमान अलैहिस्सलाम क्योंकि लंबे लंबे तख्त को लेकर के निकलते थे, लंबा एक सफ़र आपका होता था तख्त पर जहाँ जिन्नात और मखलूक़ात सफ़र किया करती थी, तो एक शख्स नीचे से खड़े होकर देख रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना तख्त लेकर के जा रहे हैं। तो आपने देखा और देखते ही कहा सुबहान अल्लाह, हुक्म हुआ सुलेमान को तख्त नीचे उतारा। वो तख्त नीचे उतारा गया तो वो शख्स घबरा गया कि कहीं मुझसे कोई ख़ता तो नहीं हुई। तो कहा ये ख़ता नहीं हुई, तेरे इस फ़कत एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया कि तख्त नीचे। तो कहा तेरे इस एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से तुझे नहीं पता ये ज़मीन और आसमान नूर से भर गया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है। उसको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो हर चीज़ में यकता है सिफाती तौर पे। तो उसको आपके तारीफ़ करने, आपके नेकी करने, आपके रुकू सुजूद में झुके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं तो ये सबब आपका है, ये आमाल आपके हैं, ये आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तोहफ़तन पेश करेंगे कि मेरे बंदे तूने मेरी इबादत में कमी नहीं छोड़ी, अब मेरे इनाम के लिए तैयार हो जा। क्या फरमाना चाहेंगे? जी, बड़ी प्यारी बात इन्होंने इरशाद फरमाई। इसमें एक बात ये भी है कि जब आप किसी हसीन मंज़र को देखते हैं, सुबहान अल्लाह, कोई कुरान करीम की तिलावत करने वाला बहुत अच्छी तिलावत कर रहे हो, सुभान अल्लाह, कोई नात पढ़ने वाला बड़ी अच्छी नात पढ़ रहा हो, सुभान अल्लाह, कोई अच्छी इमारत देखें, अच्छा घर देखें, सुभान अल्लाह, किसी को खूबसूरत देखें, खूबसूरत, सुभान अल्लाह। क्या है इसका मतलब? ये है कि हर खूबी का मरकज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है।
اس کی عطا کردہ نہ جو میرا کچھ کمال ہے نہ اس کا کمال ہے، یہ کمال سارا اللہ رب العالمین کا ہے۔ بے شک، سبحان بے اللہ، شک۔ اسی لیے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، تم جو اے مشرکین تم شرک کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، کہ جو یہ کفار اللہ کی طرف تہمتیں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کسی کو پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، ذرا یہ دیکھیں کہ شب معراج جو واقعہ معراج ہوا تو اللہ رب العالمین نے کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے نا کہ آنن فنن کیسے ہو گیا، یہ زمین و آسمان کے مابین فاصلہ، یہ اتنے فاصلے جی، فرمایا کہ جو ذات جس ذات نے بلایا ہے نا، جو ذات لے گئی وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب بعض اوقات کچھ لوگ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ثناخوانی کرتے ہیں تو ہاتھ ہلاتے سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، یہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ سبحان اللہ کہنے والے تو جنت میں درخت لگوا رہے ہیں، لیکن وہ جو سبحان اللہ کہلوا رہا ہے وہ اپنے کلام میں تحرک پیدا کرنے کے لیے کروا رہا ہے، تو اس کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ سبحان اللہ ہو تو اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے۔ صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے آج بات ہوئی، موضوع یہی ہے ناظرین، آپ ہمارے سیٹ پر بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ توحید نمایاں ہے، اور اس ہفتے الحمدللہ یہ دونوں ہفتوں میں آپ نے توحید کے حوالے سے بہت ہی مفید پروگرامز دیکھے، اور اسی سلسلے کو ہم کل بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے سوالات کو شامل کریں گے۔ ناظرین، انسان اپنے آپ کو، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اپنی آپ پر غور کر لے، اپنے وجود پر غور کر لے، اور سر سے پاؤں تک جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء عطا فرمائے ہیں ان پر غور کر لے تو اس کی پاکی بیان کرنا شروع کر دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے کرتے وہ قائل ہو جائے گا اس بات پر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک اللہ تعالیٰ نے بجائے ارشاد فرمایا، سچ اور حق ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، انشاءاللہ اسی سلسلے کو لے کر کل بھی آگے بڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔